مقام ہے، یعنی آپ کو علم تھا کہ اسی جگہ میری شہادت ہونی ہے۔ اور جب کوفیوں نے آ کے گھیر لیا، فرات کا پانی بند کر دیا، بچے بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگے، تو آپ نے تمام حجت کے طور پہ وہ تھیلا جس میں کوفیوں کے خط تھے وہ لے جا کے انہیں دکھایا کہ لعینو، یہ تو تم نے مجھے بلایا، مجھے کسی تخت و تاج یا حکومت یا خلافت کا بھی نہیں وہ شوق، میں تو صرف دین اسلام کو کی بلندی اور اس کی بچانے کے لیے آیا تھا کہ کہیں یہ دین کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں نہ چلا جائے۔ اور یہ سارا کچھ اتمام حجت تھا، کوئی کمزوری نہیں تھی، کوئی ڈر نہیں تھا شہادت کا، بلکہ آپ اللہ کے ساتھ راضی تھے۔ اور پھر آپ نے جس طرح جب نکارۂ جنگ بجا 10 محرم کو، تو آپ نے اپنے بچوں کو باری باری، بھانجے، بھتیجے اور پھر اپنے بچوں کو شہادت کے لیے پیش کیا، اور آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ کے خود گھوڑے پر سوار ہوئے۔ دلدل یعنی وہ جو گھوڑا تھا، اس کے متعلق مختلف روایات ہیں کہ وہ حضور کو کسی نے تحفہ دیا تھا، وہ بڑا وفادار تھا حضرت امام حسین کا، اس پر اور کوئی سوار نہیں ہوتا تھا، آپ اس پر سوار ہوئے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وہ تلوار جو حضرت علی استعمال کرتے تھے 2 دھاری، وہ لے کر میدان میں چلے گئے۔ اور پھر آپ نے جو شجاعت کے کارنامے درج کیے، تاریخ بتاتی ہے کہ جدھر جاتے تھے صفیں چیرتے جاتے تھے، دشمنوں کے سر قلم ہوتے جاتے تھے، اور کسی کی جرت نہیں تھی کہ مقابلہ کر سکے۔ پھر آخر کار یزیدیوں کی فوج جو وہ تھی، انہوں نے آپ پر تیروں کی بارش کی، جس سے آپ بہت زیادہ زخمی ہو گئے، آپ کے گھوڑے پر بھی بے حساب تیر لگے۔ آخر آپ عصر کا وقت تھا، آپ اترے اپنے گھوڑے سے اور سجدے میں چلے گئے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ وہ پیغام تھا میرے حسین کا اپنی امت کے لیے کہ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی مشکل کیوں نہ ہو، کوئی بھی گھڑی کیوں نہ ہو، یہ سجدہ آخر جو عطا فرمایا، شاید تاریخ میں نہ کوئی ادا کرے گا، نہ ادا ہوا اور نہ ہوگا۔ اور پھر اسی حالت میں آپ کا سر قلم کیا گیا، آپ کے سر نے مرنے کے بعد بھی آپ نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہ دیا بیعت کے لیے، بلکہ آپ کا سر پھر بھی نیزے پر سربلند کلمہ اور قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا رہا۔ یہ میرے حسین ہے، اس کے بارے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق آدم کے دوران جب مٹی کا پتلا بنا رہے تھے اور مٹی اکٹھی کر رہے تھے زمین سے، تو فرشتوں نے پوچھا تھا کہ یا اللہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا میں اپنے نائب کو بنا رہا ہوں، یعنی آدم کے پتلے کو بنا رہا ہوں۔ نائب سے مراد خالی آدم ہی نہیں، قیامت تک آنے والا ہر انسان ہے جو میرے آدم کی نسل سے ہی ہے، وہ اللہ کا نائب ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قیامت تک اللہ کے نام اور اس کے رسول جو آخر ہیں اس کے نام کو بلند رکھے۔ تو وہ انہوں نے اعتراض کیا، تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور اس کے جواب میں دلیل بھی دے دی تھی کہ آدم کو جب آپ نے روح ڈالی اور اس سے کہا کہ بتا، فرشتوں کو کہا بتاؤ یہ کیا ہے، سب چیزیں دنیا میں قیامت تک آنے والی سب چیزیں، کمپیوٹر جو بھی آپ نے سائنس میں ترقی کر لی ہے، جو قیامت تک ترقی کرے گا وہ سب چیزیں وہاں رکھی گئیں۔ اور پھر سوال کیا گیا فرشتوں کو، تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ ہم نہیں جانتے۔
حکم دیا آدم کو کہ بتا، اور حضرت آدم نے سب کچھ بتا دیا۔ تو اس اعتراض کا اصل جواب دیا نہیں گیا تھا، یعنی وہ جو عظمت کے بارے میں جواب دینا تھا نا اللہ نے، تو حضور نے دعا مانگی تھی شہادت کی متعدد مرتبہ کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے، لیکن ممکن نہیں تھا۔ اگر آپ پر شہادت آ جاتی تو قیامت تک ایک اعتراض باقی رہ جاتا کہ دین اسلام مکمل نہیں ہوا، جو آپ نے آخری دن جب یہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ میں اب واپس چلا جاؤں گا اور دین کامل ہو گیا ہے، تو آپ نے یہ الفاظ کا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج وہ دین جو حضرت ابراہیم لے کر آئے تھے میں نے اس کو مکمل کر دیا۔ اب بات تھی کہ شہادت حضور پر آ نہیں سکتی تھی۔ فلسفہ شہادت یہ ہے کہ وہ شہادت کا جو آپ نے 72 مرتبہ سبحانہ ربی اللہ کہا تھا نا اس لمبے سجدے پر، جب آپ کی پشت پر حضرت امام حسین سوار تھے، تو اس وقت آپ نے 72 مرتبہ سبحانہ ربی اللہ کہا، اور جب کربلا کے میدان میں آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو اور سب کو تیار کر کے بھانجے بھتیجوں کو جب بھیجا باری باری، تو 72 نفوس جو آپ کے ساتھ تھے دوسرے، ان کی قربانی دی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس کا بنیادی عنوان محبت ہے، اور ایسا کوئی نہیں کرتا۔ اپنا ہاتھ جب دست یزید میں نہیں دیا اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اور میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آیا، فرشتوں کو کہا کہ تم بھی آؤ، تمام فرشتے تم بھی آؤ، تم نے آدمیت پر اعتراض کیا تھا، آدم پر اعتراض کیا تھا، انسانیت پر اعتراض کیا تھا، آؤ انسانیت کی معراج دیکھو۔ حسین میرا فخر ہے اور یہ انسانیت کی معراج ہے۔ اس فلسفے کی شہادت کا بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں، میرے سے جو بھی اس میں کمی بیشی ہے اس کے لیے میں اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوں، لیکن میں آج کے دور کے واسطے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ شہادت امام حسین جو تھی وہ صرف ایک دور کے لیے نہیں تھی، تمام قیامت تک آنے والے ہر نسل، ہر انسان، ہر مذہب کے پر یہ فرض ہے کہ جب کبھی ظلم اور زیادتی اور بڑھ جائے اور دین اسلام اور حق خطرے میں ہو تو تم پر جہاد واجب ہے، شہادت تمہارا مقصود ہونا چاہیے۔